لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته أجمعين أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين والمكين والكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين آمين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمد نور الأنباب وسر الأسرار والسيد الأبرار وبعدد قطرات الأمطار وبعدد أوراق الأشجار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والهمم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى وارث كماله سيدنا ووصينا ووصي عظمه محمد الشيخ عبد القادر جيلاني شيئا لله أغيثني وامددني بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناهما والفاطمہ میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو حسینیوں میں پیدا فرمایا ہے حاضرین و سامعین اکرام بڑے ہی اختصار اور بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ چند مختصر باتیں عرض کرتا ہوا اپنی بات کو انشاءاللہ تمام کروں گا دنیا میں ہر جاندار کی دو ہویت ہوتی ہے دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کی دو ہویت ہوتی ہے یا تو وہ زندہ ہوتا ہے یا تو وہ مردہ ہوتا ہے بعض کچھ ایسی علامات اور نشانیاں ہوتی ہیں جنہیں بندہ دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ زندہ ہے کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جنہیں
بندہ پا کر دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ مردہ ہے، لیکن بندے کے زندہ اور مردہ کہنے سے بات حق تک نہیں پہنچتی، بلکہ جو زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، جب تک اس کو زندہ نہ کہے کوئی اسے زندہ نہیں سمجھ سکتا، اور جب تک جو موت دینے والا ہے وہ اسے موت نہ کہے تب تک وہ مردہ نہیں۔ دنیا کا یہ قاعدہ دستور ہوتا ہے کہ دنیا موت اور حیات کے تناظر میں چلتی ہے۔ اب مجھے اس تفصیل پہ جانے کی ضرورت نہیں کہ جاندار کی کتنی قسمیں ہیں اور غیر جاندار کی کتنی قسمیں ہیں، میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ یا تو حیات یا تو ممات، یا تو زندگی یا تو موت، اس کے علاوہ تیسری حیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ میں فرمایا، جو کہ میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آپ لوگوں نے سننے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہیں مردہ مت سمجھو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، یعنی شہید ہوئے ہیں۔ مردہ مت کہو یعنی وہ مردہ نہیں ہے۔ اب بات اتنی کافی ہو گئی کہ مردہ نہیں ہے مطلب زندہ ہے، لیکن اللہ نے یہاں پر اتنی بات کہہ کر بات کو تمام نہیں فرمایا۔ اس کے بعد رب تعالیٰ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آدمی چل پھر رہا ہے، بات کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، وہ زندہ ہے۔ جو بات نہیں کر رہا، کھا پی نہیں رہا، کوئی ہوش اسے نہیں، بس ایک جگہ لیٹا ہے، ہم کہتے وہ مردہ ہے۔ تب ہمیں ڈاکٹرز بتائیں گے کہ نہیں یہ زندہ ہے، اس کی سانس چل رہی ہے، ابھی زندہ ہے، ابھی زندہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ سانس چلنے پر زندگی کا دار و مدار ہو گیا۔ لیکن یہ بات عقل سے پرے ہے کہ وہ شہید جو اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا ہے، کٹ گیا ہے، سانس نہیں چل رہی ہے، نہ دیکھ رہا ہے، نہ سن رہا ہے، نہ چل رہا ہے، نہ پھر رہا ہے، مولا اب تو ہم اسے مردہ کہیں گے، کیونکہ اس سے سانس بھی نہیں چل رہی، دھڑکن بھی نہیں ہے، دیکھ بھی نہیں رہا ہے، ایک جگہ پڑا ہے، سر بھی کٹا ہے، ہاتھ بھی کٹا ہے، پاؤں بھی کٹا ہے، مولا اب تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ مردہ ہے۔ رب فرماتا ہے کہ نہیں، اب یہ تقاضا مت کرو کہ سانس رک گئی تو وہ مردہ ہے، بلکہ اس کا معاملہ، اس کا فیصلہ تو ہمارے دل میں ہے، کیونکہ حیات دینا، موت دینا ہمارا کام ہے، تو اب فیصلہ کرنا بھی ہمارا کام ہے کہ کون زندہ ہے، کون مردہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ایک جگہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا، مردہ مت کہو، زبانوں پر روک لگا دی کہ اب زبانوں سے ہم کہہ نہیں سکتے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، جو اللہ کی راہ میں انتقال کر جائیں وہ مردہ ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، زبانوں کو روک لگا دی گئی۔ اب انسان زبان سے نہ کہے تو کم از کم خیال تو کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرے محبوب بندے ہیں، یہ شہداء ہیں جو میری راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں۔
اب ان کے لیے صرف کہنا ہی منع نہیں ہے بلکہ ان کو مردہ سمجھنا بھی منع ہے، سمجھنا بھی منع ہے۔ اللہ نے یہاں پر تقاضا ذہن پر، خیال پر، فکر پر بھی اللہ نے پابندی لگا دی۔ صرف کہنے سے باز نہیں بلکہ سمجھنے سے بھی باز رہو کہ وہ مردہ ہے، یہ سمجھنے سے بھی باز رہنا۔ اس کا مطلب یہ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ تمہارا جو تقاضا ہے، تم جس کسوٹی پہ فیصلہ کرتے ہو وہ اصل حیات نہیں ہے بلکہ میں جس کو کہوں وہ زندہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جو ہماری راہ میں قتل کیے جائیں، شہید ہوں، وہ زندہ ہیں، مردہ نہیں ہے۔ ایک بات عرض کروں، کچھ نے سمجھا زبان پہ پابندی ہے، فکر پہ پابندی ہے، ہاتھ پہ تو پابندی نہیں ہے نا۔ ہاتھ سے کتابوں میں لکھنے لگے نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ، مردہ ہے، مردہ ہے۔ لیکن انہیں سمجھنا یہ چاہیے کہ اللہ نے اصل جگہ پر پابندی لگا دی، سوچنے پر۔ انسان قلم بھی اٹھاتا ہے تو پہلے قلم نہیں اٹھاتا، پہلے سوچتا ہے، بعد میں قلم اٹھاتا ہے۔ اللہ نے لکھنے پر پابندی نہیں لگائی، لکھنے پر لگاتی تو سوچتے تھے، لیکن سوچنے پر پابندی لگا دی کہ بتا دیا کہ تو کہے گا تو کہنے سے پہلے سوچنا پڑے گا، تو لکھے گا لکھنے سے پہلے سوچنا پڑے گا۔ دیکھو شہیدوں کا درجہ اللہ کے پاس کیا ہے، بتایا کہ سنو یہ میرے محبوب ہے، ان کے بارے میں سوچنا بھی منع ہے کہ وہ مردہ ہے، اب سوچنا بھی نہیں ہے۔ آئیے ایک بات عرض کرتا ہوں، شریعت کی بات عرض کرتا ہوں۔ کسی مفتی کے صاحب کے پاس آپ جائیں، جا کے کہیں کہ میں نے ابھی گناہ نہیں کیا، صرف میرے خیال میں گناہ آیا یا گناہ کا خطرہ یا وسوسہ آیا ذہن میں، ابھی میں نے اس پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کیا، صرف فکر میں، خیال میں، ذہن میں گناہ کا خیال آیا، تو کیا مجھ پر گناہ عائد ہوگا؟ مفتیان کرام کے پاس سے آپ کو جواب آئے گا کہ نہیں، سوچنے پر گناہ نہیں، عمل کرنے پر گناہ۔ سوچنے پر، خیال پر اللہ گناہ نہیں لکھواتا، وہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ وہ عمل میں نہ لائے، ارادہ نہ کرے۔ لیکن یہ شہداء بھی کتنے محبوب ہے، گناہ کا صرف خیال آیا تو گناہ لکھا نہیں جا رہا ہے کیونکہ ابھی خیال ہے، لیکن شہداء سے اتنی محبت، فرمایا کہ گناہ کا خیال کر، گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ شہداء کو مردہ سمجھ، یہاں پر روک لگا دی گئی ہے۔ کیا محبت ہے شہداء کرام سے، جنہوں نے اپنے جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ القصہ مختصر میں اختصار سے عرض کر رہا تھا۔ شہید، شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت سری، ایک شہادت جہری۔ شہادت سری اور جہری یہ دو شہادتیں ہیں، اور ان دو شہادتوں کی قسمیں آپ تمام جانتے ہوں گے۔ شہادت سری وہ جو بیماری سے مرا ہو، دیوار گر کے مرا ہو، ایکسیڈنٹ میں مرا ہو، اسے شہادت سری کہتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں وہ شہادت جہری کا جام نوش کرتا ہے۔ یہ دو شہادتیں، جو زہر دے کے مارا گیا وہ شہادت سری ہے، یا بیماری میں مرا ہو وہ شہادت سری ہے، اگر اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ شہادت جہری ہے۔ شہادت کی دو قسمیں ہو گئی۔ اب انسان کو جو زندہ ہے اس کو شہادت جو ملتی ہے، یا تو وہ شہادت سری لیتا ہے یا شہادت جہری۔
دو شہادتیں کسی کو ملتی نہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کا سردار بنایا. شہادت بھی چاہتی ہے کہ سرکار مجھے فیضیات کرے، شہادت بھی چاہتی ہے کہ میں نبی پاک کے پاس پہنچوں اور سرکار مجھے سرفراز فرمائے. اور اللہ رب العزت کا یہاں پر فرمان ہے قرآن کریم میں کہ اے حبیب ہم نے لوگوں سے آپ کی جان کو محفوظ فرما دیا. مطلب یہ کہ اب شہادت ممکن نہیں، کیونکہ نبی پاک کی جان کی حفاظت اللہ رب العزت نے دی. اللہ رب العزت نے آپ کے جان مبارک کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، قرآن پاک میں بیان فرما دیا. اور اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کو نبی پاک کے فیض سے شہادت کو فیضیاب کرنا، اللہ رب العزت نے یہ معاملہ فرمایا. جنگ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. گویا کہ شہادت جہری کا آغاز ہوا، اور ایک طرف گوشت میں زہر ملا کر نبی پاک کو دیا گیا. صحابی رسول بھی ہیں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تناول فرما لیا. اس گوشت کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی. وہ گوشت کہنے لگا نبی پاک کے دربار میں، یا رسول اللہ مجھے مت تناول فرمائیے، مجھ میں زہر ملا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرما چکے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ زہر کی تکلیف محسوس ہوتی ہے. تو زہر دینے کی وجہ سے شہادت سری کا آغاز ہوا. اختتام اس لیے نہیں ہوا کیونکہ شہادت انتقال روح پرواز کرنے کا نام ہے. اللہ رب العزت نے آپ کی جان کی حفاظت فرمانے کا حکم فرمایا ہے، وعدہ لیا ہے. تو گویا کہ پتہ چلا کہ دونوں شہادتوں کا ابتدا تو ہو چکی. اب یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کی انتہا کرنی تھی. اللہ رب العزت نے آپ کے حسن کو دو میں تقسیم فرمایا، آپ کے خلق کو دو میں تقسیم فرمایا، آپ کے کمال کو دو میں تقسیم فرمایا، آپ کے تمام معاملات کو اللہ نے دو میں تقسیم فرمایا. صحابہ کرام کہتے، بلکہ خود علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر پشت تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نظر آتے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت سے لے کر پیر تک نبی پاک کی طرح نظر آتے. تو نبی کا حسن بھی تقسیم ہوا تو اس طرح، آدھا حسن کو ملا آدھا حسین کو. اب معاملہ یہ ہوا کہ صرف حسن تقسیم نہیں ہوا بلکہ شہادت کی ابتدا ہو گئی تھی، اب اختتام کرنا تھا. اسی طرح شہادت کی بھی ابتدا ہو گئی، اب اختتام کرنا تھا. شہادت سری گئی تو امام حسن مصطفیٰ کے پاس، تو شہادت جہری گئی امام حسین مصطفیٰ. اللہ نے یوں تقسیم فرمایا. حضرت امام حسن مصطفیٰ میں امام حسین. حاضرین و سامعین اکرام، اسی لیے تو آقا کریم نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. عشاء کی نماز ہے، صحابہ اکرام جمع ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں. سجدے میں جب سرکار تشریف لے جاتے ہیں، سجدے میں جب آپ نے سر رکھا
صحابہ دیکھتے ہیں کہ سجدہ طویل ہو رہا ہے، خیال میں ہے، فکر میں ہے کہ کیا بات ہے، ایسا کوئی ناگہانہ واقعہ نہ ہو جائے کہ کچھ ایسا حادثہ پیش نہ آ گیا ہو. یہ فہم، یہ خیال میں ہے کہ آج تک ایسا نہیں ہوا. آج سجدہ طویل ہو رہا ہے، آج سجدہ طویل ہو رہا ہے. ایک صحابی رسول نے نماز میں سر اٹھا کے دیکھا کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ نبی پاک نے سجدے کو طویل فرما دیا. کیا وحی کا نزول ہو رہا ہے یا کوئی ایسا واقعہ پیش ہوا ہے؟ اسی جستجو میں آپ نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کی پشت مبارک پر حضرت امام حسین ہے. امام حسین ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر، اور سرکار اتار بھی نہیں رہے، خاموش ہے کہ نماز میں بھی حسین کا خیال ہے کہ حسین چڑھے مرضی سے ہے، حسین اتریں گے بھی مرضی سے ہے. حسین کا اتنا خیال ہے، نماز میں ہے. حضرت امام حسین علی مقام پشت مبارک پر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہے. ظاہر سی بات ہے سجدے میں تسبیح تو چل رہی ہوگی. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اور دل میں خیال ہو رہا ہوگا کہ حسین ابھی نہیں اترے، حسین ابھی نہیں اترے، حسین ابھی نہیں اترے. حقیقت میں تو نبی پاک کے نواسے ہیں، جگر گوشہ رسول ہے، نبی کے لفظ جگر ہے، ساتھ ساتھ نبی کے امتی بھی ہے نا. نبی زبان سے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور دل میں خیال ہے کہ حسین ابھی نہیں اترے، حسین ابھی نہیں اترے. اور صحابہ نے دیکھا نماز کے بعد سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سہو بھی نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے جب نماز ختم فرمائی، جب پلٹے صحابہ کی طرف، گود میں حضرت امام حسین کو بٹھایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے، اور جو خدا سے محبت کرے وہ جنت میں داخل ہوگا. میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ جو میرے حسین سے بغض رکھے وہ مجھ سے بغض رکھا، گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا. جس نے مجھ سے بغض رکھا گویا کہ اس نے خدا سے دشمنی رکھی، اور جس نے خدا سے دشمنی رکھی وہ جہنم میں داخل ہوگا. اب میں عرض کر رہا سجدہ طویل ہوا، سجدے سہو پھر بھی نہیں ہوا. نماز میں خدا کے علاوہ امتی کا خیال آیا، تب بھی سجدے سہو نہیں ہوا. تو ذرا بتائیں کہ جب نبی کی نماز میں امتی کے خیال آنے سے نماز خراب نہیں ہوتی تو امتی کی نماز میں نبی کا خیال آنے سے کیسے نماز خراب ہوتی ہے؟ دوسری بات عرض کر، سلام پڑھا گیا، ذکر حسین مسجد میں منایا گیا، کہا کہ مسجد صرف اللہ کے ذکر کے لیے ہے، یہ دیگر ذکر مت کیا کرو. میں پوچھتا ہوں کہ نبی حسین کا ذکر کہاں کر رہے تھے؟ میں کہوں گا مسجد میں حسین کا ذکر نہیں بلکہ مسجد میں تھے اور نماز میں حسین کا ذکر ہو رہا تھا. تم کہاں ہو؟ حسین کا ذکر تو مسجد میں بھی ہو رہا ہے، نماز میں بھی ہو رہا. اب آپ سوال کریں گے نا کہ کیوں نبی نے سجدہ سہو نہیں کیا؟ یاد رکھو جب دین کا کام نماز میں ہوتا ہے تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. جو دین کا جز ہو وہ عمل ہو جائے تو اس میں سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. جیسے نبی پاک سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اگر بلائے کوئی صحابی نماز میں ہو، ایک مرتبہ صحابی رسول نماز میں ہے، سرکار نے بلایا، نماز پڑھ رہے تھے، تاخیر ہوئی، نماز ختم کر کے تشریف لائے، حاضر ہوئے سرکار کے دربار میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تاخیر سے کیوں آئے ہو؟ میں نے آواز ابھی لگائی تھی.
کہا کہ یا رسول اللہ میں نماز میں تھا، میں نماز میں تھا. سرکار نے فرمایا کہ نہیں، تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے جب تمہارا رسول بلائے تب فوراً حاضر ہو جاؤ. اور یہ کیا طریقہ ہے کہ نبی جب بلائے نماز میں ہو تو نماز جس حالت میں ہو وہی چھوڑ کر آؤ، نبی کی بات سنو، پھر جا کر نئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، جہاں نماز چھوڑے تھے وہیں سے شروع کرو. اس لیے کہ نبی دین ہے، نبی کی بات دین ہے، نبی کا حکم دین ہے، اس لیے نماز خراب نہیں ہوتی. بات سمجھ میں آ گیا کہ جب حسین کا ذکر نماز میں ہو تو نماز اس لیے خراب نہیں ہوتی کیونکہ خواجہ اعظم غریب نواز نے کہا دین است حسین، اس لیے کہ حسین دین ہے، اس لیے نماز خراب نہیں ہوتی. تو سوچو جب نماز میں ذکر حسین کا ہو تو نماز خراب نہیں ہوتی، تو ہمارے سینوں میں ہمارے ایمان میں حسین ہے تو کیسے ہمارا ایمان خراب ہو. حاضرین و سامعین اکرام، شریف زادے ہیں وہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں. یہ بات تصدیق شدہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت شریف زادوں کو ملتی ہے، بدماشوں کو نہیں ملتی. بدماشوں کو کبھی اہل بیت اطہار کی محبت نہیں مل سکتی، صرف اور صرف شریف زادوں کو ہی مل سکتی ہے. حاضرین و سامعین اکرام، خوش نصیب ہیں ہم جو اہل بیت اطہار کی محبت میں، آل کی محبت میں، سید الشہداء امام حسین علی مقام کی محبت میں آج ہم جمع ہوئے ہیں. اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں مولا ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. جو کچھ کہا گیا سنا گیا، کہنے سننے سے زائد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر الخلق ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.